اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، سحری کا وقت ہے اور چوتھا روزہ جس کی ہم سحری کا اہتمام کر رہے ہیں۔ کس طریقے سے یہ 3 بابرکت دن اور راتیں گزری بالکل بھی پتہ نہیں چلا، اور الحمدللہ روزے بھی ٹھنڈے تھے، اور جو لوگ عبادات میں مشغول رہے اور روزے رکھتے رہے، اپنے رب کو راضی کرتے رہے، یقیناً ان کے لیے یہ 3 دن انتہائی اہمیت کے حامل ہوں گے۔ اور اس سحری کے بعد ہم چوتھے روزے میں داخل ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس روزے میں بھی کہ ہم رب کائنات کو راضی کر سکیں، اپنے گناہ بخشوا سکیں، نیکیاں اکٹھی کر سکیں۔ سامعین ناظرین، ہم ہر پروگرام میں آپ کو یہی پیغام دیتے ہیں اور بار بار یہی پیغام دیتے ہیں کہ روزہ اپنی بخشش کروانے کا نام ہے، روزہ مغفرت حاصل کرنے کا نام ہے، روزہ اپنے رب کو راضی کرنے کا نام ہے۔ تو سامعین ناظرین، کیا پتہ کہ اگلا روزہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، کوشش کیجئے کہ جو گھڑیاں آپ کے پاس موجود ہیں اس میں اپنے رب کو راضی کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ چوتھے روزے کی جو بھی روزہ دار اہتمام کر رہے ہیں، یقیناً انتہائی خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو چوتھا روزہ رکھ رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ارشد علی ہیں چرن سے، بڑے نامی گرامی نعت خوان ہیں، کلام پڑھتے ہیں۔ ارشد بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ سنائیں، کیسے گزرے ہیں روزے؟ الحمدللہ جی، اللہ کا شکر ہے، ماشاءاللہ بہت ہی اچھے گزرے ہیں۔ حسب معمول، حسب سابق ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب۔ جو سوالات آپ کے ہمیں موصول ہوتے ہیں نمبرز پر یا پھر ہمارے سوشل میڈیا کانٹیکٹ پر، ہم وہ ان کا جواب جو ہے وہ مولانا صاحب سے حاصل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اور کل ہم نے بات کی تھی انہیلر کے حوالے سے، تو مولانا صاحب کچھ اور بھی میسیجز آئے ہوئے تھے انہیلر کے حوالے سے ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر، نمبرز پر، جو مزید تفصیل جاننا چاہ رہے تھے۔ تو سوالات تو اور بھی ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ انہیلر والے سوال کو ہم دوبارہ سے ریپیٹ کریں تاکہ لوگوں کی جو ہے وہ اصلاح ہو سکیں۔ کہ سوال یہ تھا ہمارا کہ انہیل کرنے سے، جو انہیلر ہوتا ہے اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر روزہ جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے؟ تو کل اس کی وضاحت آپ نے فرمائی تھی، ایک دفعہ پھر ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو وضاحت فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں بھائی، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک مسئلے کی 2 جہتیں ہوتی ہیں کہ ایسا کر لیں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو بھی ٹھیک ہے۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سال پہ ہمارا پروگرام تھا، اس میں ایک کان میں دوا ڈالنے کے بارے میں سوال کیا۔ جی ایسے ہی ہے، وہ ہم نے 2-3 پروگرام کیے، تو اس پر ہمیں 2-3 پروگرام کچھ سوشل میڈیا کے میسیجز پہ ہمیں کرنے پڑے، کیونکہ اس میں 2 آراء وہاں پہ تھی کہ بعض کہتے تھے ٹوٹ جاتا ہے، بعض کہتے تھے نہیں ٹوٹتا۔ بعض نے کہا کہ اس کا ڈائریکٹ تعلق معدے کے ساتھ ہے، بعض نے کہا کہ اس کا ڈائریکٹ تعلق معدے کے ساتھ نہیں، کیونکہ تحقیقات ہیں طبی طور پہ، پہلے تحقیقات اور تھیں، اب جدید ٹیکنالوجی ہے تو تحقیقات اور ہیں۔ تو ایسے ہی انہیلر کے بارے میں بھی 2 تحقیقات ہیں۔ جو پرانی تحقیق اب تک چلی آ رہی ہے اور ابھی بھی اس پر عمل پیرا ہے، اس میں تحقیق یہ کہتی ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے انہیلر لگانے سے، جو پہلی تحقیق ہے، کیونکہ ذائقہ زیادہ ہے، کیونکہ اس کا جو یہ علماء حضرات، مفتیان حضرات کے جو موقف ہے کہ جو کہتے ہیں انہیلر سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان کا موقف ہے کہ کوئی ذرات ہوتے ہیں اس کے اندر، اجزاء ہوتے ہیں دوا کے، اور وہ اندر لمس میں، پھیپھڑوں میں، سانسوں کے لیے چلے جاتے ہیں، لہذا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں، اس کے بارے میں حکم کیا ہے۔ اب دمے کا جو مریض ہے وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے، لیکن وہ اس وجہ سے نہیں رکھ سکتا کہ اس کو انہیلر کا یوز کرنا ہے۔ اس کے بارے میں یہ حکم صادر فرمایا جاتا ہے کہ وہ چھوٹے جب دن آ جائیں سردیوں جو، اس ٹائم اپنے روزے رکھ لیں۔ اگر وہ اس ٹائم بھی نہیں رکھ سکتے پھر اپنا فدیہ ادا کر دیں۔ پھر فدیہ ادا کرنے کے بعد کبھی اگر اللہ پاک نے ان کو صحت دے دی ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں، پھر فدیہ باطل ہو جائے گا، پھر اپنے روزے اپنے معمول کے مطابق رکھیں اگر اللہ پاک مشکل۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو جدید تحقیق ایک ہو رہی ہے جس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی اس کا جواب دیا، وہ کہتے ہیں کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ان کا موقف یہ ہے کہ انہیلر کے اندر جو دوا استعمال کی جاتی ہے، وہ جو اندر جاتی ہے وہ سانس کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں، ان کو صرف کھولنے میں مدد دیتی تاکہ سانس بحال ہو جائے۔ اس سے زیادہ وہ کہتے ہیں اس کا کام کوئی نہیں ہے، تو وہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ قاری صاحب، کل ہم نے یہ بھی وہ جو میں نے ایک عالم صاحب کے ساتھ پروگرام کیا تھا، وہ بھی میں نے تفصیل یہی بتائی تھی کہ ایک بندہ ہے، اب انہیلر کی بیماری اس کے ساتھ مستقل طور پر پوری زندگی چل رہی ہے، اس نے صحت یاب ہونا نہیں، جس طرح انسولین ہے، شوگر کا مریض ہے، اس نے انسولین لگانی تو وہ پھر مولانا صاحب نے یہ فتویٰ دیا تھا اور یہ بات کی تھی کہ بھئی
اگر ہم اس کے لیے تھوڑی سی لچک پیدا کر لیں کہ وہ اپنا روزہ تو کم سے کم رکھے, تو اگر وہ انہیلر کر لیتا ہے یا انسولین لگا لیتا ہے, کیونکہ یہ تو وہ مرض ہے جو ٹھیک ہونا ہی نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہوگا. تقریباً یہ ہے کہ اگر اسے انہیلر کی اجازت دے دی جائے اور انسولین لگانے کی اجازت دے دی جائے تو کم از کم وہ روزہ تو رکھے گا. تو اب اس کے حوالے سے حتمی کیا ہے جو ہمارے دیکھنے اور سننے والے ہیں؟ اس میں ابھی جو یہ دوسری جدید رائے آئی ہے نا, اس میں بعض حضرات سے اتفاق کرتے ہیں اور بعض ابھی سے متفق نہیں ہیں, تو لہٰذا اس کا جس ساتھی کو مولانا سے مرض ہے تو اپنے جو مفتیان کرام ہیں نزدیک تو اسے فتویٰ لازمی ہوگا یہ کچھ عمل کرنا. جی بالکل سامعین و ناظرین, مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب نے ویسے تو یہ وضاحت فرمائی ہے کہ انہیلر کا استعمال سے اگر آپ کی سانس آپ کو ایسا لگے کہ اگر اب آپ نے انہیل نہ کیا تو آپ مر جائیں گے یا نقصان ہو سکتا ہے, تو اس صورت میں آپ انہیل کر سکتے ہیں. غیر ضروری انہیل سے میرا خیال ہے پرہیز کرنا چاہیے. اگر آپ کی سانس بحال ہے, ٹھیک چل رہی ہے, تو پھر غیر ضروری انہیل سے پرہیز کریں. لیکن پھر بھی ضروری یہی ہے کہ آپ اپنے نزدیکی کسی مفتی سے جو ہے وہ اس حوالے سے فتویٰ لے لیں. فتویٰ لینے کے بعد جو ہے وہ آپ اپنے روزے رکھیں, انشاءاللہ روزے کی برکت سے بہتری آئے گی. اچھا, میں نے ایسے کئی مولانا صاحب مریض دیکھے ہیں جو شوگر کے مریض ہیں, دوسرے مریض ہیں, وہ روزہ رکھتے ہیں اور ان کا ماننا یہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں ہم دوائی بھی نہیں کھاتے, انسولین بھی نہیں لیتے, لیکن ہم ٹھیک رہتے ہیں. روزے کی برکت سے ہماری طبیعت ٹھیک رہتی ہے اور ہم اپنے روزے کو کمپلیٹ کرتے ہیں, مکمل کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ دوائی لیتے ہیں. یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے کہ ایمان مضبوط ہو تو پھر کام ہو جاتا ہے. جیسا انسان اپنا گمان رب کے ساتھ رکھتا ہے تو معاملات اس کے ساتھ ویسے ہو جاتے ہیں. اور ایک شخص گمان رکھتا ہے یار میں روزہ رکھوں کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں سمجھایا نا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اس میں میں ایک چھوٹی سی ایک تحقیق نا بس ذہن میں آ گئی, ایک منٹ کی بات ہے. جی ایک شخص تھا امریکہ میں, اس کو سزائے موت ہو گئی. اس کو سزائے موت جب ہوئی تو اس کو نا ایک دن پہلے جا کے بتایا گیا کہ تجھے جو ہے نا زہر اور سام کے ساتھ تجھے نا مارا جائے گا. اور وہ اس کے اندر خوف بیٹھ گئی مجھے سام بچایا جائے گا. اس سے کپڑا میرا آنکھ پر باندھا تو اس کو نا وہ 2 سوئیاں اس کو چبھائی گئی. تو سوئیاں جب چبھائی گئی اس کے سوئیاں کے چبھنے کے بعد وہ شخص جو ہے نا فوت ہو جاتا ہے ڈر کے ساتھ. ڈاکٹرز بہت حیران ہوئے مر کیسے گئی. اب اس کی جب دوبارہ اس کی رپورٹ وغیرہ تیار کی گئی تو اس کے اندر سے حقیقتاً سانپ کا زہر نکلا. پھر اس سے اس کی موت ہوئی. ہوا کیا تھا کہ خوف کی وجہ سے اس کے ذہن نے وہ زہر نہ شروع کر دیا تو اس کے جسم میں وہ داخل ہو گیا. کیوں اس نے ایسا گمان کیا کہ میں نے مرنا ہی جو ہے نا اس سے سانپ کے زہر سے, سوئی بھی چبھی اس کو زہر سانپ کا چلا گیا اس کا. ٹھیک, بالکل ہمارے ساتھ ارشد علی صاحب موجود ہیں. ارشد علی صاحب کس کوئی کلام سنائیں گے ہمیں پہلے یا نعت شریف سے پروگرام کا آغاز کریں؟ الحمدللہ جی, میں اللہ کے فضل و کرم سے نعت سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار پیش کروں گا, اس کے بعد آپ کو کلام بھی سناؤں گا. بسم اللہ. سرکار جیا سونا نہ کوئی آیا, نہ یمنا نہ رب نے بنایا نہ رب نے بناونا جی کر دے مر جاواں جس دن دا سنیا وچ قبر دے آقا نے دیدار کرمنا سرکار
سرکار جیا سونا نہ کوئی آیا نہ آونا ویکھو جی ہر شے وچ پیا نور برسدا ہن انج لگدا ایتھے سرکار نے آونا سرکار جیا سونا نہ کوئی آیا نہ آونا ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. سرکار ضیا سونا نہ آنا ہے نہ رب نے بنانا ہے. سامعین و ناظرین سرکار دو عالم ماشاءاللہ اتنا پرنور چہرہ. مجھے آج بھی وہ قصہ پڑھتا ہوں تو یقین کیجیے کہ خوشی ہوتی ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کسی شخص کے پاس خریدیں گے ادھار اور اسے کہا کہ یہ اونٹ مجھے دے دو اور مدینے آ کے پیسے لے لینا. تو پیغمبر پاک کو اس نے اونٹ دے دیا اس غلام نے, اور جب اونٹ اس کا مالک آیا اور اس نے آ کے پوچھا وضاحت کی کہ آپ نے اونٹ کس شخص کو دیا ہے, کیا تم اس کو جانتے ہو؟ تو غلام نے کہا کہ جی مجھے نہیں پتہ وہ شخص کیسا ہے یا وہ کون تھا, کہاں سے آیا تھا, لیکن اس کے چہرے پہ اتنا نور تھا, اتنا خوبصورت تھا. وہ مجھ سے بات کرتا گیا اور میں جی ہاں کرتا گیا, میں اونٹ جو ہے وہ ان کو دے دیا. تو سامعین و ناظرین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یقین کیجئے کہ بڑا دل کو سکون ملتا ہے اور بڑے خوش قسمت ہیں ہم لوگ کہ ہم پیغمبر پاک کی امت میں سے ہیں. قاری صاحب یقین کیجئے کہ بہت سے نبیوں نے دعائیں مانگی تھی پیغمبر پاک کا امتی ہونے کی. تو آپ یقین کیجئے کہ میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ ہم لوگ کتنے خوش قسمت ہیں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا بغیر مانگے. اور بالکل قاری صاحب ایک ہمارے پاس سوال یہ آیا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ رات کو سو جاتا ہے اور سحری کے وقت اٹھ نہیں سکتا تو پھر وہ صبح بیدار ہوتا ہے تو کب تک اس کے پاس وقت ہوتا ہے کہ وہ روزے کی نیت جو ہے وہ کر لیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک شخص رات کو سو گیا, صبح سحری میں اٹھنا تھا, وہ نہیں اٹھ سکا, روز مجبوری نہیں. اور روزے کی نیت کا مسئلہ ہے, اس نے روزہ کی نیت وہ کس ٹائم تک کر سکتے ہیں اور وہ صحیح ہے, کس ٹائم کے بعد وہ صحیح نہیں ہے. اس میں شریعت نے ایک ضابطہ بتایا کہ نصف النہار شری سے پہلے روزے کی نیت کر لے اور نصف النہار شری کے بعد روزے کی نیت کرنا درست نہیں ہے. اب یہ نصف النہار شری کیا چیز ہے؟ اس میں اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا جو صبح صادق ہے جو اس کا سحری کا ٹائم کب ختم ہو رہا ہے. مثال طور پہ ہمارے آج 4:30 پہ 4:30 25 27 پہ ختم ہو رہا ہے. ایگزامپل کے طور پہ 4:30 کر لیتے ہیں کہ 4:30 پہ وقت ختم ہوا اور اب دیکھنا ہے کہ افطار ہمارا کس ٹائم ہوا. ہم نے چلو 6:30 پر 31 ہمارا افطار ہوگا تو یہ سارا جو وقت ہے یہ ہمارا بنتا ہے 14 گھنٹے. تو 14 گھنٹے ہم نصف کریں گے. اب 4:30 سے 7 گھنٹے اس میں ایڈ کریں تو 11:30 کا ٹائم بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہمارا میں آج کے حساب سے بتا رہا ہوں جو ایک ایکوریٹ حساب نکالنے کے بعد جو روزانہ ٹائم چینج ہوگا 1-2 منٹ ادھر سے 1-2 منٹ ادھر سے, تو جب نصف النہار اس حساب سے آج کا نکال جائے 11:30 جو ٹوٹل روزہ بنتا ہے روزے کے اوقات بنتے ہیں 10 بنتے ہیں تو 5 ہو جائیں, 14 ہوتے ہیں تو 7 ہو جائیں. ہاں اس کا نصف کر کے اس ٹائم سے پہلے نیت کرنی ہے. ٹھیک ہے, اگر اس ٹائم سے پہلے جو نیت کرے گا اٹھ کے 10 بجے تک 11 بجے تک 11:30 بجے تک وہ اس کی روزے کی نیت درست شمار ہوگی. ٹھیک ہے, اس کے بعد اٹھے گا تو روزہ اس کا صحیح نہیں ہوگا. اور بعض اوقات ہمارا ہوتا یہ ہے کہ آج کل جو سنیریو چل رہا ہے کہ روزہ رکھ کے سو گئے اور پھر جو ہے وہ ظہر کے اذان کے پاس جا کے اٹھتے ہیں
उन लोगों के लिए जो उठते बेचारे 1 बजे, वो क्या करेंगे? वो तो रोज़ा रख के सोया ना। नहीं, अगर नियत वो पहले भी हमने ये सवाल किया था, नियत करना भूल गया है, रोज़ा तो रखा है, सहरी की नियत करना भूल गया और उठा 1 बजे, फिर क्या करेगा? नहीं, उसकी उस टाइम नियत दुरुस्त नहीं है, रोज़ा उसका ठीक रख लेगा, उसने वो यही नहीं खाए पिएगा नहीं, यानी कि वो ये नहीं समझेगा कि मैं रोज़ा वक्त गुजर गया, मैं रोज़ा ना रखूँ, मैं खाना पीना शुरू कर दूँ, उसी तरह उसको जो है एहतियात करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि उसने निस्फ़ुन नहार के बाद जो है वो बाद नियत कर रहा है, निस्फ़ुन नहार से पहले नियत करना ज़रूरी है। ठीक है। अब बिल्कुल सामीन और नाज़रीन बिल्कुल सामीन और नाज़रीन इस मसले की भी यहाँ पर वजाहत हो गई है कि आप अगर रोज़ा रखते हैं, सहरी करते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं नियत करना, तो कोशिश कीजिए कि आपका जो रोज़े के मुकम्मल औकात हैं उससे पहले आप उठ के नियत जो है वो कर लें। अगर आप उसके बाद नियत करते हैं तो जो शख्स उठ के सहरी कर रहा है ना, वो तो ऑटोमेटिक नियत उसने होगी उसकी। अगर उसने वो नियत नहीं की, मतलब वो सहरी करने के लिए उठा किस लिए? वो रोज़े के लिए उठा ना, तो रोज़े की नियत उसमें ऑटोमेटिकली शुमार हो गई है। ठीक है। एक शख्स उठा ही नहीं है तो उसके लिए उठ के नियत करना नहीं, उसमें ये भी होता है। मैंने आपसे ये वजाहत की थी, ये पूछा था कि अगर एक शख्स उठा है, उसने सहरी की है, लेकिन जो हम वो नियत करते हैं, सहरी करना खुद नियत में शुमार होता है। ठीक है। मतलब एक शख्स उठा है, उसने सहरी कर ली, तो सहरी करना उसके रोज़े की नियत से की ना उसने, ठीक है, तो वो उसमें बात ऐड हो गई। उठा ही नहीं है तो उसकी नियत क्या होगा? ठीक। चलें, यहाँ पे भी ये बात समझ आ गई कि अगर उठ के सहरी कर लेता तो नियत ऑटोमेटिकली होगी। ठीक है। और अगर वो उठता ही नहीं है तो फिर जो है उसे आधे वक्त से पहले जो है वो नियत करना पड़ेगी। अब बिल्कुल हमारे साथ अरशद अली साहब मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हम इनसे कोई ना कोई कलाम सुनते हैं। अरशद भाई 3-4 मिनट का कोई मुख्तसर सा कलाम हमें सुनाइए। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अब आपको सुल्तानुल आरिफीन असक सुल्तान बहू का कलाम चंद अशार पेश करूँगा और उसके बाद चंद अशार हरफ करीमी मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह पेश करूँगा। अल्फ़े चंबे दी बूटे ते मुर्शद मन मेरे विच नफी सबा दा पानी मिलिया ते हर रगे बूटी अंदर मुश्किल मचाया ते जां फुलन पर जीवे मुर्शद कामिल बाओ ते जै बोटे इजाज़त हो तो चंद अशार हरफ करीमी मोहम्मद। काम तमाम
میسر ہوں دے تین نام ادا چت دھرے ہو رہے مو سکے ساوے کرے دا تی کیروں ساڑے ہرے ہو رہے مو سکے ساوے کرے دا تی کیروں ساڑے ہرے تیرے مت دا دریائی لائی تی ہر دم وگدے تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں تی کم بن جاندے میرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں تی کم بن جاندے میرا تے لوئے لوئے بھر لے کڑی جے تد بھانڈا بھرے نا او شام پہ بن شام محمد تی گھر جاندے نے ڈرے نا او شام پہ بن شام محمد تے گھر جاندے نے ڈرے نا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور بڑے خوبصورت انداز میں ارشد علی صاحب نے کلام پڑھا. اللہ تعالیٰ سے اب ان کی آواز میں مزید سوز و غدہ عطا فرمائے. سامعین و ناظرین، منڈی بہاؤالدین اور اس کے مضافات میں انتہائی سحر کا وقت ہوا چاہتا ہے. باقی تمام روزہ دار اپنے مقامی وقت کے مطابق انتہائی سحر کا سحری کا اہتمام کریں. اسٹوڈیو سے مجھے مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب کو، ارشد علی صاحب کو اجازت دیں. انشاءاللہ انہی دو احباب کے ساتھ افطاری کے اوقات میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.